للکار قسط نمبر 191۔ یہ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ بادلوں کے ٹکڑوں نے مدھم چاندنی کو ڈھانپ لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق میں اور جگت سنگھ بڑی خاموشی سے تاریکی میں رینگ گئے۔ 2 دستی بم جگت کے پاس اور 2 میرے پاس تھے۔ میں نے شامی کو جگت سنگھ سے دستی بم اچھالنے کا میکنزم اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ میں نے مڑ کر اندرونی کمروں کی طرف دیکھا، وہاں سربت موجود تھی۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں ایسی خطرناک حرکت کرنے جا رہا ہوں تو اس پر بہت برا اثر پڑتا۔ شاید وہ بے ہوش ہو جاتی، جس طرح فرید کوٹ میں ریچھوں کی یلغار کے بعد ہوئی تھی۔ ہم ریسو سے نکلے، کچھ دیر تک جھک کر چلتے رہے، پھر پیٹ کے بل رینگتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے۔ ہمارے دل شدت سے دھڑک رہے تھے۔ زمین ٹھنڈی اور قدرے ریتلی تھی۔ پیٹ اور کونیوں کے بل اس طرح رینگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور سے ایسے افراد کے لیے جس کا تجربہ نہ رکھتے ہوں۔ کونی اور گھٹنوں سے باقاعدہ خون رسنے لگتا ہے۔ حسب پروگرام جگت آگے تھا، میں 2-3 فٹ پیچھے۔ رائفلیں افقی رخ پر ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ قریباً 60 میٹر کا فاصلہ ہم نے اسی طرح طے کیا۔ درختوں کے قریب پہنچے تو باتوں کی مدھم آوازیں آنے لگی۔ ہم بے آواز رینگتے چلے گئے۔ آوازیں واضح ہو گئی۔ یہ BSF کے 2 جوان تھے۔ ان کی باتوں میں جاوا کا نام آیا۔ وہ جاوا کے بارے میں باتوں میں مصروف تھے۔ ایک نے کہا، اوے کون سی ایسی ہیروین ہے جو جاوا صاحب نے چھوڑی ہوگی؟ اسٹوڈیو کا راستہ جاوا صاحب کے بیڈ روم سے ہو کر گزرتا ہے پیارے۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، ہم لوگ اپنے دل سے ہی قصوں کے طوطے چڑیا بنا لیتے ہیں۔ کم از کم پونم کے بارے میں تو یہ بات بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ تم کو پتہ ہی ہوگا اس کا چاچا پرکاش پاٹل خود اچھا بلا ڈان ہے۔ اور تم کو آئیڈیا نہیں، ایسے 70 cc ڈان جاوا صاحب کی سوارس پاور کے سامنے ایک دم ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے جن دنوں جاوا نے پونم کو چکھا تھا، ان دنوں وہ پرکاش بھائی دبئی چلا گیا تھا کوئی لوکیشن دیکھنے کے بہانے۔ وہ دبی آواز میں ہنسا۔ ان دونوں افراد نے خستہ دیوار کے پاس رائفلوں کی پوزیشن لے رکھی تھی۔ ہم ان کے پہلو کی طرف سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جگت نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں فیصلہ ہوا۔ درمیانی فاصلہ چند فٹ کے قریب تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے اور جھپٹے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنی وزنی رائفلوں کا رخ تبدیل کر سکتے کچھ کرتے۔ میں نے اپنی وزنی رائفل گھما کر ایک شخص کی کنپٹی پر ماری۔ یہ اتنی بھرپور اور جچی تلی ضرب تھی کہ بغیر آواز نکالے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ دوسری طرف جگت سنگھ نے بھی اپنے حریف کو اچھی چوٹ لگائی تھی۔ وہ گر گیا لیکن بے ہوش نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ وہ آواز نکالنے جا رہا ہے۔ میں جھپٹ کر اس کے منہ اپنی ہتھیلی سے ڈھانپ دیا۔ اس دوران میں جگت نے اپنی کرپان کی دستے تک اس کے سینے میں پیوست کر دی۔ وہ چند بار پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ ہم اپنی جگہ دبکے رہے اور اس گر کی سنگن لیتے رہے۔ گاڑیاں ابھی تقریباً 3 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ ہماری اس کارروائی کی خبر گاڑی سواروں کو نہیں ہوئی۔ اب ہم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم نے ایک دستی بم اپنی پلیٹ سے علیحدہ کیا اور مٹھی میں دبا لیا۔ مشین گن والی جیپ کا ہیولا میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، جگت سنگھ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ کیا مطلب بادشاہ زادے؟ یہ دیکھو بدلیاں آگے جا رہی ہیں۔ یہ تمہارا چندا ماموں کسی بھی وقت اپنا مکھڑا دکھا دے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، جگت بولا۔ ہم ایک بار پھر کرالنگ کے انداز میں گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ 2 افراد کو لمبا لٹانے کے بعد ہمارا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی ڈر تھا کہ وہ یہ ڈر کچھ دیر کے بعد سامنے بھی آ گیا۔ ہم پہلو کی طرف سے تھوڑا سا کلاوا کاٹ کر بڑھ رہے تھے۔ کوشش تھی کہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ جو مشین گن سے فاصلہ کم ہو رہا تھا، دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ اب ہم اس دوری پر پہنچنے والے تھے جہاں سے جگت سنگھ کے بکول مشین گن والی گڈی کو 1500 ٹوٹوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، یعنی تباہ کیا جا سکتا تھا۔ جگت سنگھ مجھ سے 5-6 فٹ آگے نکل گیا تھا۔ دستی بم جیسے اس کے ہاتھ میں بے طرح مچل رہا تھا۔ یکا ایک جھماکا ہوا، اتنی تیز روشنی ہو کہ ہمیں زمین پر گھاس کے تنکے اور ریت کے ذرے تک نظر آئے۔ یہی وہ اندیشہ تھا جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ ہم سرچ لائٹ کی زد میں تھے۔ اس لائٹ نے ہمارے ارد گرد موت کا چمکیلا حالہ سا بنا دیا تھا۔ ہم ایک ساتھ اٹھے، کسی بھی وقت ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے والی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منبع کس طرف ہے۔ پھر گولیاں چلی، لیکن یہ ہمارے سامنے سے نہیں عقب سے چلی تھی اور انہوں نے براہ راست سرچ لائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ یک پھر ہمیں تاریکی نے چھپا لیا۔ ہم پوری رفتار سے بھاگ کے اپنی جگہ چھوڑی۔ عقب سے عمران کی چلاتی ہوئی آواز آئی، واپس آ جاؤ۔ اب شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ یہ عمرانی تھا جو ہمارے پیچھے چلا آیا تھا اور جس نے سرچ لائٹس کو اندھا کر کے ہماری مدد کی تھی۔ لیکن اب ہم اتنا آگے آ گئے تھے کہ بغیر کچھ کیے واپس جانا نہیں چاہتے تھے، شاید جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جگت نے ایک چنگار کے ساتھ مشین گن والی گاڑی پر دستی بم پھینکا۔ زبردست شعلے کے ساتھ سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا کہ اس گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی ہے، اس پر بھی ہیوی گن نصب تھی۔ میں نے رنگ میں انگلی ڈال کر پن کھینچی اور دوسری گاڑی کو نشانہ بنایا۔ میرا پھینکا وہ بم گاڑی کے پچھلے حصے میں گرا۔ گاڑی اگلی گاڑی کی طرف اچھلی اور ایک سائڈ پر لوٹ گئی۔ اس میں غالباً کچھ دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اسے زوردار آواز کے ساتھ آگ پکڑ لی اور پوری گاڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ اس دوران میں جگت دوسرا بم بھی پھینک چکا تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گرا، لیکن اس نے بھی یقیناً قرار واقعی نقصان پہنچایا۔ ہم پلٹ کر بھاگے۔ ہم نیچے جھکے ہوئے تھے۔ عقب سے گولیوں کی ایک باڑ آئی،
فائرنگ کے رخ سے اندازہ ہوا کہ یہ اندھی فائرنگ ہے، وہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں پا رہے۔ عمران سامنے سے ہمیں کور دے رہا تھا۔ اس کی فائرنگ مؤثر تھی کیونکہ وہ گاڑیوں کے حولے دیکھ سکتا تھا اور اندازہ ہو کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کم از کم 2 شوٹر موجود تھے۔ ہم ان درختوں کے پاس سے گزرے جہاں 2 بہر کے جسم پڑے تھے۔ ان میں سے ایک زندگی سے محروم ہو چکا تھا، یہ وہی تھا جس کے سینے میں جگہ نے اپنی کرپان گھونپی تھی۔ ہم انہیں کراس کر کے نکل گئے۔ عمران نے ہماری رہنمائی کی، ہم ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے۔ اب ہم محفوظ دوری پر تھے۔ عمران بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے گھورا جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، نہیں باز آئے نا۔ ہم نے بھرپور جوابی فائرنگ کی۔ 2 گاڑیاں جل رہی تھی، یہ وہی تھی جو میرے اور جگت سنگھ کے نشانے پر آئی تھی۔ یقیناً مشین گنوں کے ساتھ ساتھ 2-4 اہلکار بھی ہٹ ہوئے تھے۔ ایک شخص کو آگ کا لباس پہن کر رقص سے بسمل کرتے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر سے ہمیں پوری سپورٹ مل رہی تھی۔ ہم فائرنگ کرتے ہوئے ریٹریٹ ہونے لگے اور واپس ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گئے۔ اچانک مجھے 2 رائفلوں کا خیال آیا جو ہم میدان میں چھوڑ آئے تھے۔ یہ ان 2 اہلکاروں کی رائفلیں تھیں جنہیں ہم نے جھنڈ کے درختوں میں لمبا لٹایا تھا اور جن میں سے ایک کے سینے میں جگت سنگھ نے کرپان گھونپی تھی۔ وہ 2 رائفلیں ہمارے لیے مال غنیمت کی حیثیت رکھتی تھی اور ہمیں ان کی ضرورت بھی تھی۔ عمران نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، ان رائفلوں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ میں نے دیکھا وہ دونوں رائفلیں عمران کے پاس تھی۔ یہ پوری طرح لوڈڈ تھی۔ رائفل مینوں کو فائر کرنے کا موقع نہیں دیا تھا ہم نے۔ گولیوں کی 3-4 طویل سٹرپس بھی عمران کے ایک شوٹر کے ہاتھ میں تھی۔ 300-400 گولیں تو یقیناً ہوں گی۔ یہ ایمونیشن اس وقت ہمارے لیے انرجی ٹانک کی حیثیت رکھتا تھا۔ ویل ڈن، میں نے بے ساختہ عمران کی تعریف کی۔ تم نے بھی اچھا کیا، لیکن مشورہ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اجازت نہ دیتے، میں نے کہا۔ جگت بولا، بادشاہ اور واقعی کمال کے بندے ہو۔ لگتا ہے کہ واگرو کی خاص کرپا ہے آپ پر۔ شاید آپ خطرے کو سونگ لیتے ہو۔ آپ ہمارے پیچھے آ کر اس سرچ لائٹ کو کنڈا نہ کرتے تو پکی گل ہے ہمارا کنڈا ہو جانا تھا۔ بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ فائرنگ میں ایک بار پھر وقفہ آ گیا تھا۔ دور سے انڈین سپاہیوں کی بولنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جو لگتا تھا کہ وہ ریس سے گاڑیوں کو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک گاڑی بڑی تیزی سے واپس جاتی دکھائی دی، یقیناً وہ زخمیوں کو لے کر گئی تھی۔ ہماری یہ کارروائی بڑی کامیاب رہی تھی۔ میرے اور جگت سنگھ سمیت کسی بندے کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ ہم نے 2 مشین گنیں ناکارہ کر دی تھی، کم از کم 1-2 بندوں کو یقیناً ہلاک کیا تھا۔ ایمونیشن سمیت 2 ہیوی رائفلیں بھی ہاتھ میں آئی تھی۔ جگت سنگھ کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ باقی 2 دستی بم بھی لے کر نکلتا اور گھیرا ڈالنے والوں میں گھس جاتا۔ مجھے وہ گالیاں یاد ہیں جو اس نے دستی بم پھینکتے ہوئے انڈین سپاہیوں اور جاوا کے گنڈوں کو دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اور عمران پھر اپنی اپنی پوزیشنوں پر تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا جادو ہے تمہارے پاس؟ میں جب بھی تمہیں بتائے بغیر کہیں نکلتا ہوں تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں خبردار جرنلسٹ۔ کچھ آگے بھی خبر ہے جرنلسٹ صاحب یہاں سے نکل سکیں گے یا نہیں؟ شام تک میں مایوس تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ یا مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی ہے جو مجھے یقین دلا رہی ہے ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ نہ صرف نکل سکیں گے جگر، بلکہ انقریب سرورت اور ڈاکٹر مہناز وغیرہ کے ساتھ مل کر بدین کے کسی اچھے سے ہوٹل میں مزیدار سا ڈنر بھی کریں گے اور ابرار صدیق و ایشوریا رائے کی موت کا دکھ بھلانے میں کامیاب کوشش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کی پلاننگ بھی ہوگی۔ ایشوریا کا مجھے بھی صدمہ ہوا ہے، اس نے کافی سزا پالی تھی، اب اپنے گلی کوچوں کے لیے ترس رہی تھی۔ لیکن تم بات کو کسی اور طرف لے گئے ہو۔ کون سی شے تمہیں ایسی نظر آئی جو تمہاری امید بندھا رہی ہے؟ وہ دور تاریکی میں دیکھتے ہوئے بولا، ابھی مجھے خود کسی نتیجے پر پہنچ لینے تو پھر بتاؤں گا۔ کیوں، کوئی خطرہ ہے مجھے سے؟ خطرہ تو ہونا چاہیے، تم اب منمانیاں کرنے لگے ہو۔ ہمارے سامنے جھنڈ کے اندر اور ارد گرد نقل و حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ نقصان اٹھانے کے بعد وہ لوگ یقیناً پیچوتاب کھا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ لوگ حملہ کریں گے، میں نے کہا، اور زوردار کریں گے، تو پھر تیار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ عمران نے اس بات میں ساری لاؤ ساتھیوں کو ہدایت دینے کے بعد سرور کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آج میں اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نظر نئی تھی اور وہ خود بھی نیا تھا۔ سینہ تان کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ ان لمحوں میں واقعی ایک فوجی افسر ہی نظر آیا۔ پتہ نہیں کتنے روپ تھے اس کے۔ امو، موت کے کنویں میں زندگی کو داؤ پر لگانے والا بازیگر، ریوالور کا کھیل کھیلنے والا نڈر تالے آسماں، درد دل رکھنے والا ایک سماجی کارکن، جانوروں کا ٹرینر اور اب ایک سابق فوجی۔ پیاز کی طرح اس کی بھی بہت سی پرتیں تھی۔ ہر پرت کے نیچے ایک اور پرت ظاہر ہوتی تھی۔ ساتھی کو ہدایت دینے کے بعد عمران واپس آ گیا۔ سویٹی کی موت کے بعد اس کی ساتھی دونوں لڑکیاں بہت دہشت زدہ تھی۔ ان میں سے ایک پر تو بار بار غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ سویٹی کی طرح دونوں لڑکیاں بھی عمران پر بہت بھروسہ کر رہی تھی۔ جب وہ عمران کی طرف دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں امید اور حوصلے کی چمک پیدا ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ دور ہو جاتا تو ان کی آنکھوں میں بھی تیرگی تیر جاتی تھی۔ جگت سنگھ جھک کر چلتا ہوا ہمارے پاس آئے، عمران سے مخاطب ہو کر بولا، بادشاہ آپ کا بڑا آسرا ہے ان دونوں کڑیوں کو۔ آپ ایک بار ان کو شکل دکھا دیں اور تسلی کے 2-4 بول دیں، نہیں تو رو رو کر مر جائیں گی وہ۔ عمران نے مجھے پوزیشن پر چوکس بیٹھنے کو کہا اور خود جگت سنگھ کے ساتھ اندرونی کمروں کی طرف چلا گیا۔
اس کے جانے کے چند سیکنڈ بعد جیلانی نے میرے پاس آ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی، دوسرا پیٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر اچانک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تابش بھائی، آپ عمران صاحب کے بہت قریب ہیں، آپ کچھ کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دکھ کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ وہ کوئی بہت گمبھیر بات چھپا رہا تھا۔ جیلانی، کیا بات ہے، تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے عقب میں دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ عمران کی واپسی کے آثار تو نہیں۔ پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، تابش بھائی، آپ عمران صاحب کو روکیں، مجھے یقین ہے وہ بہت غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے، اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ جیلانی، تم پریشان کر رہے ہو، جو بات ہے جلدی کہو۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور جیسے حوصلہ جمع کرنے لگا۔ ہمارا گھیرا مزید سخت ہو رہا تھا، کچھ اور گاڑیاں موقع پر پہنچ رہی تھی، ان کی متحرک روشنی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیلانی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب ایک بہت غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں موبائل پر بات کرتے سنا ہے، وہ کسی انڈین کرنل سے بات کر رہے تھے۔ انڈین کرنل سے؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے وہ یہاں موجود ہے، وہ کمینہ جاوا بھی شاید اس کے آس پاس ہی ہے۔ عمران صاحب ان کو اپنے حوالگی کی آفر کر رہے ہیں، اس شرط پر کہ باقی سب افراد کو حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ جیلانی کی آواز پھر بھرا گئی۔ میں سناٹے میں رہ گیا، بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عمران کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، اسے خاص طریقہ نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سب کے لیے امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ تو کیا یہی تھا وہ طریقہ؟ وہ اپنی جان کو اتنا ارزاں کیوں سمجھتا تھا؟ کیوں ہر جگہ سے داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا تھا؟ مجھے اس کے دیوانے پر تاؤ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، جیلانی دھیمی آواز میں بولا، انہوں نے جو ارادہ کر لیا ہے پورا کریں گے، ہم انہیں روک نہیں سکیں گے۔ ہماری خاطر اور ان لڑکیوں کی خاطر وہ خود کو بڑی تکلیف دہ موت کے حوالے کر دیں گے۔ میری سمجھ میں تو ایک ہی طریقہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے ایک بار پھر عقب میں دیکھا، بہت دھیمی آواز میں بولا، ہمارا یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آخری گولی اور آخری بندے تک لڑیں گے۔ اکٹھے جینے مرنے کا یہ تو مطلب ہوتا ہے۔ ہمیں عمران صاحب کو کسی ڈھنگ سے روکنا پڑے گا، وہ رک جائیں اور تھوڑا بہت وقت گزر جائے تو پھر ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے بھی کوئی مدد آ جائے۔ ایسی کسی مدد کی توقع ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ساحل پور تک آ چکے ہیں، انہوں نے 2 سرکاری ٹرک بھی حاصل کر لی ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ممکن ہے یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ جیلانی کہہ تو رہا تھا لیکن اس کی آواز میں کوئی خاص دمخم نہیں تھا۔ میں نے جیلانی سے پوچھا، تم نے عمران کو انڈین کرنل سے بات کرتے کب سنا؟ یہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، آپ اس وقت اندر کمروں میں ٹارچ ڈھونڈ رہے تھے۔ تم نے عمران کو روکنے کے لیے ابھی کسی طریقے کی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جیلانی نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، جیب میں سے 3-4 گولیاں نکالی۔ یہ ہائی پوٹینسی ٹینکولائزر تھی۔ وہ بولا، ابھی لڑکیاں چائے بنائے گی، میں ہی لے کر آؤں گا، عمران صاحب کے کپ میں 2 گولیاں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ عمران جیسے شخص کو اس کے ارادے سے روکنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا، اور جیلانی نے جو کچھ بتایا تھا اور یقیناً درستی بتایا تھا وہ ازحد خطرناک تھا۔ مجھے خود بھی بار بار اس قسم کا شبہ ہو رہا تھا۔ پچھلے 2-3 گھنٹوں میں عمران نے کئی بار کہا تھا کہ اس ساری سچویشن کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس نے یہاں جو دشمن پال رکھے ہیں وہ سب سمٹ کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ خود ہی پھنسا ہی ہے، ہم سب بھی پھنسیں گے۔ میں نے جیلانی سے پوچھا، اس ڈوز کا اثر کب تک رہے گا؟ کم از کم صبح تک تو چلے گا ہی، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہم نے اس بارے میں 4-5 منٹ بات کری اور پھر فیصلہ کیا کہ اب رات کا باقی حصہ عمران کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ عمران واپس آ گیا، ہماری گفتگو کا رخ بدل گیا۔ ڈاکٹر میناز کے پاس چائے کے لوازمات موجود تھے۔ فاخر اور ثروت نے اندرونی کمرے میں عارضی چولہا بنا کر چائے تیار کی۔ اس کے لیے ایک بڑی کیتلی بھی بس کے اندر سے ہی مل گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق جیلانی ہی چائے لے کر آیا۔ وہ صرف جیلانی نہیں، کیپٹن جیلانی تھا، اور آج وہ اپنے افسر کو ایک نہایت خطرناک ارادے سے باز رکھنے کے لیے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس قدم کے لیے اسے میری پوری حمایت حاصل تھی۔ عمران والا کپ عمران کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹیلیسکوپ تھے اور وہ گاہے بگاہے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور پھر دوبارہ ایک چھوٹا گھونٹ لیا۔ اس نے کپ کو دیکھا، اس کی حسیات ملا کی تھی، وہ کنچوکا ہوا نظر آیا۔ اس دوران میں اس کے موبائل کی بیل ہوئی، وہ کال ریسیو کرتا ہوا احاطے کی طرف چلا گیا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے علیحدہ میں جا کر بات کی تھی۔ یہ سب کچھ جیلانی والی اطلاع کی تصدیق کر رہا تھا۔ آدھے منٹ بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ چائے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر ایک چھوٹا سا سپ لیا اور کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا یا اپنا سوال دہراتا، اس نے میرے ہاتھ سے کپ لے کر ایک گھونٹ لیا اور ہمیں گہری نظروں سے دیکھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کیا ہوا جی؟ جیلانی نے پوچھا۔ وہی جو تم نے کیا ہے، بلکہ شاید تم دونوں نے، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں بروما زیپم ہے۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ عمران نے پوچھا۔ جیلانی گمسا ہو گیا، میں بھی سٹپٹا گیا۔
عمران کی غیر معمولی زود فہمی کا تجربہ میں اسے پہلے بھی 2-4 بار کر چکا تھا۔ چند سیکنڈ کی بوجھل خاموشی کے بعد میں نے بھنائی ہوئی آواز میں کہا، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہارے دیوانے پن سے روکنا چاہتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا جہان کی عقل اکٹھی ہو کر تمہارے دماغ میں گھس گئی ہے۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے 100% درست ہوگا، اور اس فیصلے کے لیے تمہیں کسی الو کے پٹھے سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہارے ارد گرد نرے گدھے اور پیدائشی احمق ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارا موبائل فون اس بات کی گواہی دے گا کہ تم انڈین کرنل سے بات چیت کر رہے ہو، خود کو اس کے حوالے کر کے ایک تاریخی احسان کرنا چاہ رہے ہو ہم سب پر، ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ایک عظیم الشان قربانی دے رہے ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس سوچ پر اور تمہاری اس احسان پر۔ ہم سب تمہاری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں، ہمیں بھی اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے۔ تم اکیلے ہی آسمانوں سے ہمدردی اور قربانی کے دیوتا بن کر نازل نہیں ہوئے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس نے ہونٹ مضبوطی سے بھینچ رکھے تھے۔ میں نے بات جاری رکھی، ہم اکٹھے جائیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ قربانی ہوگی تو سب کی ہوگی، لاشیں اٹھیں گی تو سب کی اٹھیں گی۔ اپنی عقل پر اتنا ہی گھمنڈ کرو جتنا بنتا ہے۔ تم بھی دھوکہ کھا سکتے ہو، ابھی ایک دن پہلے کھایا ہے کہ نہیں تم نے؟ ہم سب ایک عام لڑکی کو جاوا کی کھیل سمجھ کر لیے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ خاموش تھا۔ اچانک کہیں سے مشین پسٹل کے 2 فائر ہوئے، پھر تابڑتار گولیاں چلنے لگی۔ دونوں طرف کے رائفل مین تواتر سے ٹریگر دبانے لگے۔ میں نے دیکھا 2 افراد کسی کو کھینچتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف لا رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ہمارے سامنے سروٹ کوارٹر میں تھے۔ یہ جگت سنگھ اور اقبال علی تھے۔ انہوں نے ایک مخالف شوٹر کو دبوچا ہوتا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس بندے کے کندھے میں گولی لگی تھی اور اس کی دھاری دار شرٹ اور جینز پینٹ خون رنگ ہو رہی تھی۔ لگتا ہے جاوا کا گرگا ہے، قربان نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسے پکڑا؟ عمران نے پوچھا۔ جگت بولا، آپا کو شک ہوا تھا جی۔ پہلے آپا دونوں سمجھے کہ اندھیرے میں کوئی کتا ہل جل کر رہا ہے، پھر اندازہ ہوا کہ 4 نہیں 2 لاتوں والا کتا ہے۔ یہ ڈھڈگے پر ریڑ ریڑ کر تیرے کی طرف سے آگے نکل آیا۔ پتہ نہیں کیا ارادہ تھا اس کا۔ ہم نے آگے جا کر گولی چلی اور پکڑ لیا۔ یہ دیکھے 3 دستے بم نکلے اس کے پاس سے۔ ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے بھی پوزیشن سنبھال لی۔ مخالفین کی فائرنگ پاور زیادہ تھی اور تعداد بھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی تقریباً 4 گولیوں کے جواب میں ہم ایک گولی چلا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے میں کامیاب تھے۔ 5-6 منٹ بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ اس دوران میں مخالفین نے جھنڈ میں اپنی پوزیشن کچھ اور مضبوط کر لی تھی۔ جگت سنگھ نے پکڑے جانے والے شخص کی مشکیں بڑی اچھی طرح کس دی تھی۔ 38 بور کی گولی اس بندے کے کندھے کا گوشت چیر کر نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر مہناز اپنے طبی سامان کے ساتھ آئے، اسے مضروب کا خون بند کرنے کے لیے مضبوطی سے پٹی باندھ دی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا اور لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا۔ یہ 30-32 سال کا بندہ تھا، سکھ نہیں تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ پنجاب یا ہماچل پردیش وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کرانے کے لیے منہ کھولا تو جگت سنگھ نے رائفل کی نال اس کے منہ میں گھسا دی اور ٹریگر انگلی پر رکھ لی۔ آپا جو کچھ پوچھیں گے سچ بتانا پڑے گا، نہیں تو گولی وہاں سے گزرے گی جہاں سے تیرا بھوجن گزرتا ہے۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، بے پرواہی سے جگت کی طرف دیکھتا رہا، چہرے مہرے سے۔ وہ بڑا کرخت سا بندہ لگتا تھا، ظاہر جاوا جیسے ڈان کا قریبی ساتھی تھا۔ اگلے 1-2-3 منٹ میں ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ آسانی سے زبان کھولنے والا بندہ نہیں، الٹا ہمیں ڈرا رہا تھا اور کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں اور بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک کر اپنی جانیں بچائیں۔ دفعتاً فرانسس نامی یہ بندہ کچھ چونکا ہوا نظر آیا۔ اس نے بغور انقلاب کو دیکھا اور بولا، مجھے لگتا ہے میں نے تمہاری آواز کہیں سنی ہے۔ یہ زیادہ دن پہلے کی بات بھی نہیں۔ اس کی نیم گنجی پیشانی پر الجھن کی لکیریں تھی۔ تب یکایک اپنے زخمی کندھے کو تھامتے اٹھ بیٹھا۔ اس نے عمران کا بازو دیکھا۔ عمران نے کلائی پر آستین اڑسی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا جاوا کا یہ عیسائی گرگا بڑے دھیان سے عمران کی کلائی دیکھ رہا تھا۔ عمران کی سرخ سفید کلائی پر گولی لگنے کا ایک پرانا نشان تھا۔ یہ قریباً 5 سال پرانی بات تھی جب ایک تاریخ رات میں ایک پرشور نالے کے اوپر سراج کی کرندے شیری نے عمران پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ وہ جیکٹ کی وجہ سے بچا تھا، تاہم چند گولیاں سے لگ گئی تھی۔ یہ کلائی کا 4-5 لمبا سیاہی مائل نشان بھی اس خون واقعی کی یادگار تھا۔ فرانسس نے اس نشان کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے لگا وہ سخت حیران ہوا ہے اور اس کی وہ ساری کرختگی اور عداوت اس کے چہرے سے دور ہو رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے نقوش کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمران کو سرتپا دیکھا اور بولا، مجھے یاد آ گیا، آپ کو میں نے گولڈے بلڈنگ میں دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آپ ہی تھے۔ آپ کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں ہے اور آپ کے ہاتھ کا یہ نشان، اسی ہاتھ سے آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ آپ دھوئیں کی وجہ سے بری طرح کھانس رہے تھے۔ مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مجھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، یہ آپ ہی تھے۔ آپ ہی نے ہمیں بچایا تھا۔ اس وقت آپ کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ ایک بڑی خواہش پوری ہوئی میری۔ وہ عمران کے سامنے آگے، اس کا انداز مؤدب اور عقیدت مندی کا تھا۔ کون ہو تم؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے ذرا توقف کی اور جذباتی لہجے میں بولا، سر میں گولڈ بلڈنگ کے ان گارڈز میں سے ہوں جو کمرہ نمبر 3 میں لاک رہ گئے تھے۔ پوری بلڈنگ میں دھماکے شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ آگ اور دھوئیں میں سے گزر کر ہم تک پہنچے تھے۔ دروازہ کھول کر ہمیں نکالا۔ میں ان گارڈ کا سیکنڈ انچارج فرانسس جوزف ہوں۔ مجھے وہ سارا واقعہ معلوم ہے۔ آپ ہمیں بلڈنگ میں بھول گئے تھے،
لیکن پھر ہمارا جیون بچانے کے لیے آپ نے اپنے جیون کو شدید خطرے میں ڈالا۔ میں بہت بڑا اپرادھی ہوں، لیکن یہ ایک ایسا احسان ہے مجھ جیسے بندہ آپ بھی نہیں بھلا سکتا۔ آپ بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ وہی ہے نا؟ عمران خاموش تھا، ہم سب خاموش تھے۔ یہ عجیب سے ٹوسٹ آیا تھا۔ اگلے 10-15 منٹ کافی اہم اور انکشاف انگیز تھے۔ فرانسس نامی یہ انچارج گارڈ جاوا کے کارندوں میں سے تھا۔ ہم نے کچھ دیر پہلے بی ایس ایف کی گاڑی پر جو 3 دستی بم پھینکے تھے، ان سے جہاں گنے برباد ہوئی تھی وہاں 4 بندے بھی شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں کچھ ہی دیر بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاوا کا یہ کارندہ ان دستی بموں کا جواب دستی بموں سے دینے کے لیے ہماری طرف آیا تھا، لیکن دھر لیا گیا۔ اب وہ صرف 10-15 منٹ کے اندر ایک بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا، اور اس تبدیلی کی وجہ وہ بڑے جذباتی انداز میں گولڈ بلڈنگ والے واقعے سے جوڑ رہا تھا، جسے ہم تقریباً بھول چکے تھے۔ پتہ نہیں کہ جاوا سے فرانسس کا تعلق کتنی دیر سے تھا اور اس میں کتنی گہرائی تھی، مگر عمران کے ایک عمل سے اس نے بری طرح متاثر کیا تھا کہ اس کی ساری کیمسٹری ہی بدلی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی، یوں لگا جیسے پتھر اشکبار ہے۔ وہ عمران کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں اس احسان کے بدلے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ عمران نے کہا، میں تمہاری احسان شناسی کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں میں ہماری مطلوبہ معلومات فراہم کر دو تو یہی بہت ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان معلومات کے لیے تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ عمران کے کہنے پر مہناز نے فرانسس نام اس بندے کی مرہم پٹی ایک بار پھر زیادہ اچھے طریقے سے کی، اسے چائے وغیرہ پلائی۔ اس نے کئی اہم باتیں بتائیں۔ اس نے انکشاف کرنے والے لہجے میں کہا، شاید آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرانی ہو کہ بی ایس ایف اور ہمارے لوگوں کی کافی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ آپ پر حلہ بول کر ریسٹ ہاؤس میں گھسنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ وہی جو آپ نے بتائی ہے اور جو میں نے بھی بتائی ہے۔ علاقے میں یہ جگہ آصف زدہ مشہور ہے، کوئی پاس سے گزرتا بھی نہیں۔ بی ایس ایف کے لوگ یہاں بھی نہیں گھسیں گے اور نہ ہم گھسیں گے، تو پھر دیکھیں جی، یہ لوگ اس چکر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائرنگ میں الجھایا جائے اور آپ پر یہ ظاہر کیا جائے کہ کسی بھی وقت ریسٹ ہاؤس پر چڑھائی ہو سکتی ہے، کیوں آپ کا ایمونیشن بالکل ختم کر دیا جائے۔ ایمونیشن ختم ہو جائے گا تو پھر میں نے پوچھا، پھر بھی یہ لوگ اندر نہیں گھسیں گے، یہ آپ ہی کو باہر آنے اور گرفتاری دینے کا کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں جم کر بیٹھے رہیں تو کوئی ہمیں یہاں پکڑنے نہیں آئے گا؟ نہیں، خیر ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ خود نہ نکلے تو پھر آپ کو کسی اور طریقے سے باہر نکالا جائے گا۔ خاص طور سے میجر صاحب کو تو یہ لوگ ہر صورت میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ مثلاً کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ آپ کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو ایک دم ڈرا دیا جائے گا۔ دراصل علاقے کے لوگ بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں کو پکڑنے کے لیے بی ایس ایف پولیس یہاں اندر گھسے۔ انہوں نے مل جل کر کچھ عجیب سا ماحول بنا دیا ہے۔ مقامی بی ایس ایف تو پہلے ہی اس جگہ کو آصف زدہ سمجھتی ہے، اب باقی لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ بھیا جاوا صاحب کے ساتھیوں میں واحد ہوں جو ان باتوں کو بکواس سمجھ رہا ہے، اور شاید اس لیے تمہیں 3 دستی بم دے کر یہاں بھیجا بھی گیا۔ عمران نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اور تم نے بھی کہا کہ شاید ہمیں ڈرا کر یہاں سے نکالا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے دریافت کیا۔ دراصل شام سے مختلف طریقوں پر غور ہو رہا ہے۔ جاوا صاحب نے کرنل صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ گھیرا برقرار رکھا جائے، جب کھانا پانی اندر نہیں جا سکے گا تو آپ لوگ خود ہی ہمت ہار کر باہر آ جائیں گے۔ پر کرنل صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کافی وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ 4-5 دن۔ اوپر سے سخت آرڈر ہے کہ جلد سے جلد گرفتاری ہو۔ اوپر بیٹھے افسر اس آصف وصیب کی بات سے بے خبر ہیں، اور انہیں خبر ہو بھی تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ تو پھر ہمیں نکالنے کے لیے کیا پلاننگ ہے ان کی؟ فرانسس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، شاید آپ کو پتہ ہی ہو، بھیا جی کے پاس بہت سے پالتو ریچھ ہیں۔ وہ جگہ سے ہر طرح کے ریچھ اکٹھے کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بمبئی میں رکھے گئے ہیں، کچھ بھڑوچ اور کھمبات وغیرہ میں۔ یہ سارے بڑے خوخار جانور ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بڑا کنٹینر پہنچا ہے، وہ دیکھیں جھنڈ کے پاس گاڑیوں کے پیچھے اونچی چھت والا سفید کنٹینر۔ میں نے ٹیلیسکوپ کی مدد لی اور مجھے وہ کنٹینر صاف نظر آیا۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہنچا تھا۔ عمران اور جیلانی بھی ٹیلیسکوپ سے کنٹینر کو دیکھا۔ خالی آنکھ سے بھی اس کی سفیدی مائل چھت دکھائی دیتی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ کیپٹن جیلانی نے پوچھا۔ اس میں پالتو ریچھ ہے جی، 7 کے قریب۔ ان کا کیا کیا جائے گا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایمونیشن ختم کرنے کے بعد بھی اگر آپ لوگ ریسٹ ہاؤس میں ڈٹے رہے اور باہر نہیں آئے تو ان ریچھوں کو ریسٹ ہاؤس کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اس کام کے لیے شکاری کتے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور بی ایس ایف والوں نے وہ منگوا بھی رکھے ہیں، لیکن مقامی لوگوں نے سختی سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پالتو کتے بلی اور گھوڑے یہاں داخل نہیں کیے جا سکتے۔ اس سلسلے میں پنڈتوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ بہرحال بھیا جی کو امید ہے کہ شاید ریچھ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، آپ کو کسی اور طریقے سے باہر نکال لیا جائے۔ میرے جسم میں پھریری دوڑ گئی۔ جاوا کے وہ خوخار ریچھ نگاہوں کے سامنے آئے جنہوں نے اپنے ٹرینر کو مارا تھا اور کوٹھی میں زبردست توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے سربت کا خیال آیا۔ وہ بدترین حالات سے گزر رہی تھی، لیکن اگر وہ جاوا کی ریچھ بھی یہاں دیکھ لیتی تو شاید اس کا دل ہی کام کرنا بند کر دیتا۔ عمران نے بی ایس ایف کو ٹوٹل نفری اور اسلحے وغیرہ کے بارے میں فرانسس سے معلومات حاصل کی، گاڑیوں کی کل تعداد کا پتہ چلایا اور ان کی لوکیشنز معلوم کی۔ فرانسس نے یہ بھی بتایا کہ جاوا گروپ کی 5 گاڑیوں قریباً 30 شوٹر یہاں موجود ہیں۔
میں دیکھ رہا تھا کہ عمران کی نگاہیں گاہے بگاہے اس سمت اٹھ جاتی تھی جب فرانسس نے سفید کنٹینر کی نشاندہی کی تھی۔ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ فرانسس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ وہ ہماری آپس کی تلق کلامی اور لڑائی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ قربان وغیرہ فرانسس کو باہر لے گئے۔ ایک طرح سے اب وہ ہماری حفاظتی تحویل میں تھا۔ فرانسس جو کچھ بتا رہا تھا بڑا حیران کن تھا۔ ہمیں پہلے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لوگ صرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ جتنی ان کی نفری تھی اور فائر پاور تھی وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے اس قابل ہو گئے تھے کہ ہم پر ہلہ بول کر ریسٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کرتے تو ہم وہاں کہاں نہیں ہوتے، یہاں بھی موجود تھے اور ایک طرح سے ہمارے حق میں بھی تھے۔ علاقے کے لوگ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ بی ایس ایف یا پولیس وغیرہ ریسٹ ہاؤس میں گھسے اور یوں عام لوگ اور 2-3 بڑے پنڈتوں کے مطابق بد آتما اس چار دیواری سے باہر نکل آئے۔ ریچھوں کی آمد کا سن کر میرا دھیان بار بار سربت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ قریب سے کسی ریچھ کی آواز بھی سن لیتی تو شاید ہوش کھو دیتی۔ وہ کسی ایسی صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ پرانے واقعات کے اثرات اس کے ذہن پر بڑے گہرے تھے۔ اس دوران میں جگت سنگھ نے مجھے آ کر بتایا بادشاہ زادہ چھوڑی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں خود بھی سربت کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ اپنی پوزیشن جگت سنگھ کو سونپ کر میں اندرونی کمروں کی طرف گیا۔ راستے میں مجھے ڈاکٹر مہناز ملی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ قربان علی بھی ایک دم غمزدہ کھڑا تھا۔ میں چونک گیا۔ میرا دھیان سیدھا نصیر احمد کی طرف کیا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ نصیر احمد ٹھیک ہے؟ میں نے مہناز سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں نم ہو گئی۔ قربان علی بولا، نصیر احمد ہمیں چھوڑ گیا ہے تابش صاحب۔ میرے سینے میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر مہناز بولے سے بولی، لیکن آپ لڑکیوں کو کچھ نہ بتائیں، خاص طور سے سربت کو، پہلے ہی ڈپریشن میں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خود کو سنبھالتے ہوئے سربت کی طرف بڑھا۔ سربت ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگا بیٹھی تھی اور مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے سربت، بیٹھ جائیں، وہ عجیب انداز میں بولی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ کے انہی کپڑوں میں تھی جن سے بمبئی سے چلی تھی۔ سرخ پھول والی شلوار قمیص تھی جس پر اس نے شال اوڑھ رکھی تھی۔ شال کندھوں پر تھی اور ریشمی بال بکھرے بکھرے نظر آتے تھے۔ ایک چھوٹے سے جھمکے کا سایہ ایک رخسار پر حرکت کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ بولے کہ، لیکن کچھ نہیں بولی، بس پلکیں جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم اس نے جذباتی انداز میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور انہیں میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ قریباً 1 منٹ ہم اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس نے کہا، کچھ بولو نا سربت۔ اس کی روشن پیشانی پر ایک رگ ابری ہوئی تھی مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی۔ ہونٹ جو خشک اور بے رنگ ہونے کے باوجود میرے لیے بہت دل نشین تھے۔ کچھ بولنا نہیں؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دلربا انداز تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بدستور میرے ہاتھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ڈاکٹر مہناز نے کمرے میں جھانکا۔ سربت نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ 2 آنسو اس کے شفاف رخساروں پر متحرک ہوئے۔ اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اسے پڑھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر مہناز اب اندر آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر واپس اپنی پوزیشن پر چلا گیا۔ عمران ٹیلیسکوپ میں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں نے کاغذ کھولا اور ٹارچ کی روشنی میں پڑھنا شروع کیا۔ تابش، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں اور آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیے ہیں۔ میرے شدید رنج کی بات یہ ہے کہ آپ کی ان اذیتوں کا میرے پاس کوئی صلہ نہیں۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی سوچوں کا شکار ہوں تابش۔ میں وہی بات کہوں گی، میں اس خیال کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ آپ کو اور میرا ملاپ نصرت کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اب اس سے بھی میرا دل بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ نصرت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ضرور کسی بڑی مصیبت کا شکار، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ میں اس وقت اپنے شوہر سے دور ہوں اور آپ کے قریب۔ ہم جس طرح کے حالات میں ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تابش۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے دوست نصیر کو دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا ڈاکٹر مہناز اس سے بچا پائے گی۔ شاید اگلی باری میری ہو یا خود ڈاکٹر مہناز کی۔ تابش، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نصرت کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ بن ماں باپ کے ہے، بالکل بے آسرا ہے۔ اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اسے میری کمی نہ محسوس ہونے دیجیے گا۔ اور ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں آج بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس پیار کی شدت اتنی زیادہ کہ میرے پاس اس کے الفاظ نہیں ہے۔ میں اس اظہار کے لیے خود کو بالکل بے بس محسوس کرتی ہوں۔ میری دوسری خطاؤں کی طرح میری اس بے بسی کو بھی معاف کر دیجیے گا۔ اگر ہم زندہ رہے تو آج کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔